بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج ہفتے کا دن ہے 5 اکتوبر۔ بڑے اہم معاملات ہیں، طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے معاملات تھوڑے لیٹ ہیں میرے بھی۔ علی مین گڈھا پور کا قافلہ کہاں تک پہنچا؟ پولیس کے پاس نفری ختم ہوئی، جو شروع ہوا اب ختم ہو کر ہی واپس جائیں گے۔ عمران خان کا پیغام بھی، اور 15,000 کے قریب اس وقت کارکن علی مین گڈھا پور کے ساتھ اسلام آباد کی حدود میں چائنا چوک خیبر پختونخوا کا پہلا بڑا قافلہ جو کامیاب ہو چکا ہے، پہنچ چکا ہے۔ اور ابھی حالات جو اپڈیٹس کے ہیں، احتجاج روکنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت بھی شروع ہو چکی ہے۔ لاہور میں کیا حالات ہے؟ مینار پاکستان کا جو احتجاج، اور 18 مرتبہ نوٹیفیکیشن فوج طلب ہونے کے باوجود عوام پیچھے کیوں نہیں ہٹ رہی؟ رات بھر علی مین گڈھا پور کی منت ترلا ہونے کے بعد جو صاف جواب، اور گشتی پارٹی کے جو سربراہ ہے اس وقت محسن نقوی صاحب جگہ جگہ پہنچتے رہے، اسلام آباد میں لوگ ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے رہے۔ فوج کے اندر تقسیم کی خبریں بھی اس وقت چل رہی ہیں۔ پاکستان کے باقی جو طبقے کے لوگ ہیں، اس وقت خوف کا بوت کس طرح انہوں نے توڑا۔ یہ دنیا بھر میں عمران خان کے اس احتجاج کی خبر، علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی گرفتاری کی خبریں بھی ہیڈ لائنز بنی، اور پنجاب کے جو اضلاع ہیں باقی وہاں بھی احتجاج کا سلسلہ، اور حالات اب جو بن چکے ہیں، اس میں اب تباہی اور بربادی سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، یہ میں ضرور آخر میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ فوج اس وقت تقسیم ہے جو بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ 5 اکتوبر برصغیر پاک و ہند اور پاکستان کے محبوب رہنما، مرشد، قائد، لیڈر، سیاستدان، سابق وزیر اعظم، کپتان عمران خان کی سالگرہ۔ آج خان 72 سال کا ہو گیا۔ اسی سے شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ سے دیکھیں، دعا ہے خان کو اللہ لمبی زندگی دے، صحت دے، کم از کم اتنی زندگی دے کہ ایک دفعہ پاکستان کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کر دے۔ ملک میں آئین، انصاف، قانون، جمہوریت، معیشت یہ طاقتور اور ملک صف اول کی اقوام میں شامل ہو۔ انسانی حقوق، آزادی اظہار رائے، تمام ادارے اپنا اپنا کام کریں۔ دیکھیں، دنیا میں جنہوں نے بھی جیل کاٹی، جیل کاٹنا عام طور پر معیوب سمجھا جاتا ہے، کوئی گناہ ہو، کوئی جرم ہو، جیل میں جاتے ہیں۔ لیکن جب جیل فخر کا اعزاز بنے، جسے دنیا یاد کرے، تاریخ میں لکھا جائے، جیسے منڈیلا نے 27 سال جیل کاٹی، قصور کیا تھا؟ نسلی امتیاز کے خلاف، پسے ہوئے لوگوں کے خلاف ان کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ مہاتما گاندھی نے جیل کاٹی برطانوی سامراج کے خلاف، سول نافرمانی کی تھی برطانیہ کے، اس کے وہ انگ سان سوچی 15 سال سے جیل میانمار میں کاٹ رہی ہے جمہوریت کے لیے جدوجہد۔ مارٹن لوتھر کنگ نے، وہ بھی جیل گیا۔ فیڈرل کاسٹرو جیل میں گیا 2 سال وہ بھی۔ جواہر لال نہرو نے بھی جیل کاٹی برطانوی راج کے خلاف۔ حسین شہید سہروردی، انہوں نے جیل کاٹی، شیخ مجیب کے سسر۔ احمد بن بیلا الجیریا کے رہنما، اس نے جیل کاٹی فرانسیسی راج کے خلاف۔ تو دنیا ان تمام لوگوں کو یاد رکھتی ہے۔ اور پھر ان ممالک کے حال دیکھیں، امریکہ کو دیکھ لیں، بھارت کو دیکھ لیں، جنوبی افریقہ کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں۔ تو جو قربانی خان آج دیر ہے، یہ رائیگاں نہیں جائے گی۔ ایک ایک دن عمران خان کا جو جیل میں گزرا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ آزادی کے ایک ایک سال پاکستان کو آگے لے کے جائے گا۔ نیلسن منڈیلا نے 27 سال جیل کاٹنے کے بعد 23 سال زندہ رہا۔ 1994 میں جنوبی افریقہ کا پہلا سیاہ فام صدر بنا، اور 2013 تک اس کی زندگی تھی۔ اب منڈیلا نے افریقہ کو، جنوبی افریقہ کو دیکھیں، انسانی حقوق، معاشی ترقی، عالمی تعلقات، تعلیمی ترقی، سب کچھ دے کر گیا۔ آج جنوبی افریقہ پورے افریقہ میں سب سے بڑی اور مضبوط معیشت والا ملک ہے، ورنہ اس کے حالات آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہے افریقہ کے۔ وہاں دیکھ لیں، ان کے پاس منڈیلا جیسا رہنما نہیں تھا کبھی بھی۔ پاکستان کے پاس بھی بدقسمتی سے عمران خان سے پہلے کوئی ایسا قائد اعظم، محمد علی جناح پہلے ہی آپ کو پتہ ہے سال میں رخصت ہو گئے، ورنہ تو یہاں ہم نے شریفوں زرداریوں کی نوٹنکیاں، وارداتیں ہی دیکھی، یا فوجی عامروں کی۔ دنیا بھر کے اخبارات میں نہیں کہ کرپشن کے ذکر آتے رہے، جائیدادوں کے نام آتے رہے، کبھی فخر نہیں ہوا کہ پاکستان میں کوئی ایسا رہنما موجود ہے۔ ابھی ہندوستان میں نے آپ کو 2 نام بتائے، مہاتما گاندھی کے، جواہر لال نہرو کے، دونوں نام دنیا بھر میں آپ جائیں نظر آتے ہیں۔ ترکی کے نام آپ دیکھیں، سلطنت عثمانیہ کی وجہ سے بڑے بڑے نام ہیں وہاں بھی، تو یہ بردگان آج بھی بہت بڑا نام ہے۔ حتیٰ کہ بنگلہ دیش کے پاس بھی شیخ مجیب کا نام، جو بیٹی نے خراب کیا لیکن اس کے باوجود بہت بڑا نام ہے۔ ارجنٹینا کے پاس چگویریا جیسے، کوامے نکروما انڈونیشیا کو مل گیا، آپ کو پتہ ہے، اسکارنو مل گیا، تیونس میں حبیب بوریکو مل گیا، ایران میں امام خمینی مل گئے، عراق میں عبدالکریم قاسم مل گئے، لاطینی امریکہ میں بھی وہاں دیکھیں سیمون بولاویرا مل گیا۔ امریکہ کے تو جارج واشنگٹن، معاف کیجیے گا، پتہ ہے سب کو۔ لیکن پاکستان میں 77 سال کی تاریخ میں اگر اللہ نے کوئی رہنما دیا تو وہ عمران خان۔ یہ قوم اس کی دیوانی، یہ جو لوگ نکلے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ ان سے روک کر 2-2 منٹ بات کریں کہ خان میں ایسا کیا ہے کہ اس کے دیوانے ہوں، یہ آپ کو پوری پوری نظمیں سنا دیں گے۔ ایک معذور شخص کا میں انٹرویو بھی دیکھ رہا تھا، ایک ٹانگ تھی، معذور تھا، وہ صحافی سے پوچھ رہا تھا کہ یہاں پولیس نے شلنگ کرنی ہے، مارا ماری ہوگی، لاٹھی چارج ہوگی، ربڑ کی بلٹس لگیں گی، تم تو بھاگ ہی نہیں سکتے۔
اس کا جواب سے اس کا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ایک ٹانگ دی تاکہ میں بھاگ ہی نہ سکوں، میں تو یہاں اسی لیے آیا ہوں کہ بھاگ نہ سکوں، ایک جان ہی تو ہے لٹانے آیا ہوں۔ ایک خاتون کو دیکھا 2 بچے اس کے ساتھ، کہہ رہی تھی یہ 2 یتیم بچے ہیں، میں بیوہ ہوں، زندگی کا مقصد صرف خان کا ساتھ دینا۔ ایک بزرگ کو دیکھا، کہہ رہا ہے میں پاکستان سے بڑا ہوں عمر میں، سب کچھ دیکھ چکا ہوں، اب آخری عمر میں صرف عمران خان کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ نوجوانوں کو دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے قائد اعظم کو نہیں دیکھا، کیا ہمیں پاکستان کو نہیں دیکھا؟ ان تحریکوں کو نام سنے ہیں، آج ہم اپنا نام درج کروانے ہیں تاریخ میں۔ یہ جس عمر میں مشہور ہوتا ہے عام طور پر نوجوان، آپ کو پتا منچلے، محبوبہ، اس طرح کے چکروں میں انہوں نے خان کو محبوب بنا لیا، کھیل سیاست سے عاشقی کا کھیل بن گیا۔ اسی لیے گولیوں کی تڑتڑا ہو، آنسوؤں کے شل ہو، دھوئیں ہوں، لاٹھی چارج ہو، یہ دیوانے ناچ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ خان کی آج سالگرہ ہے، کیک کاٹنا ہے محبت کا رات 12 بجے۔ وہ محسن نقوی، میں گن رہا تھا نوٹیفیکیشن کتنی دفعہ 18 دفعہ، فوج آ گئی، فوج طلب کر لی، گنڈا پور حد کراس کر گیا، چھوڑیں گے نہیں، باری ہماری آئے۔ 77 سال سے ابھی کی باری ہے۔ خان کے عاشقوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گرفتار کر لیا، خواتین پر تشدد، رات کو شیل چلا کے، یہ لال رنگ کی جو کیسنگ تھی کھول کر دیکھیں، اس کے اندر 8 سے 12 لوہے کے چھرے ہوتے ہیں، آسانی سے اندھا کر دیتے ہیں۔ ایک نوجوان کی جسم پر میں گن رہا تھا نشان، 9 کے قریب ان ربڑ کی بلٹس کے نشان تھے، وہ ہنس رہا تھا، کہتا یہ تو کچھ بھی نہیں۔ تکلیف میں دیکھیں رونا چاہیے، وہ مسکرا رہا تھا۔ بنگلہ دیش میں ایسے ہی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اندھا انہوں نے کیا، گولیاں مار مار کے۔ یہاں بھی آپ کو یہ معاملہ دیکھیں ختم ہوتا ہوا نظر، تب جب یہ معاملہ ختم ہوگا اس وقت دیکھیے کتنے لوگ، کیا کیا ہوتا رہا۔ کل کی جو ہیلی کاپٹر سے شیلنگ تھی 5 بجے کے قریب، اس میں جس نے برداشت کی وہ شیلنگ، ان کے جسم جل رہے ہیں، ایسے کیمیکل انہوں نے اس میں ڈالے ہوئے۔ قوم کو پتہ ہے یہ ذہنی مریض ہے، بغض کینے میں، نفرت میں خان سے ہر حد کراس کر چکے ہیں یہ طاقتور لوگ، اسٹیبلشمنٹ، لیکن یہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ان کا مقابلہ بھی دیوانوں، پروانوں اور مستانوں سے، عاشقوں سے۔ یہ سیاسی ورکر تو ہے ہی نہیں، اور یہ مجنوں ہیں، یہ عشق سر پر چڑھا ہوا ہے، یہ نہیں سنتے۔ وہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، شاعر کا نام ذہن میں نہیں، آپ کو آیا تو بتائے۔ تم گرانے میں لگے تھے، تم نے سوچا ہی نہیں، تم گرانے میں لگے تھے، تم نے سوچا ہی نہیں، میں گرا تو مسئلہ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا، مجھ کو چلنے دو، اکیلا ہے میرا سفر، راستہ روکا تو قافلہ ہو جاؤں گا۔ خان کا یہ سفر قافلہ ہو چکا ہے، یہ کنٹینر ہی کنٹینر لگا دیں، ویلڈنگ کر دیں، گولیاں مار دیں، آنسو گیس چلائیں، شیل ماریں، جو دل میں آتا ہے کریں، یہ لوگ پسپا نہیں ہوتے، یہ قافلہ نہیں رک سکتا۔ ڈی چوک سے، پشاور سے ڈی چوک کا تقریباً 2 گھنٹے کا سفر بنتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا بغیر پروٹوکول کے 185 کلومیٹر، تقریباً جو 4 کروڑ لوگوں کا نمائندہ ہے، 1.5 گھنٹے کا، وہ 29 گھنٹوں سے سڑک پر موجود ہے، 29 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ ابھی اسلام آباد کی حدود میں وہ داخل ہو چکا ہے، تھانہ نون کے مقام پر، وہاں پولیس، رینجرز اور پی ٹی آئی کے کارکنان آمنے سامنے تھے۔ شیلنگ، اس سے پہلے کٹی پہاڑی پر جو مناظر ہوئے، راستہ انہوں نے کراس کیا۔ تحریک انصاف کے تقریباً 1600 کے قریب جو کارکن ہیں، ان کو گرفتاری کا پوری ایک لسٹ بنائی گئی۔ 1300 تو لاہور سے، باقی 300 ملک کے مختلف شہروں سے۔ پنجاب میں بھی لاہور میں فوج مانگ رہی ہے کہ مینار پاکستان جگہ جگہ پانی چھوڑ کے، اور پانی ہو، یہ پانی میں تیر کے پہنچتے نہیں، پانی سے ڈریں گے۔ اچھا، فوج اس لیے بلائی کہ حساس ادارے ہیں جی، عمارتیں ہیں، وہاں کا گھیراؤ نہ ہو جائے۔ فلیگ مارچ، طاقت کا مظاہرہ، وہاں لاہور میں بھی اور یہاں بھی۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست بھی ڈال دی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈال دی، وہ تو خیر ابھی 3 بجے شروع بھی ہوگی، چیف جسٹس عامر فاروق نے لگا بھی لی اتنی جلدی۔ علی من گنڈا پور کو کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد پہنچے تو پھر وزیر اعلیٰ نہیں رہنے دیں گے، گورنر راج لگا دے۔ اس نے بڑا آسان جو ہے، اسے کہتے ہیں کہ وزارت اعلیٰ جوتی کی بالکل نوک کے آخری کونے پہ رکھتا ہوں، جب دل کرے گا ٹھوکر مار دوں گا، میرے سے بار بار رابطہ مت کرو، جو بات کرنی ہے عمران خان سے جا کے کرو۔ یہ جو راستے میں کنٹینر آپ لگائے ہوئے ہیں، انہوں نے پھر غصے میں علی امین کے سامنے ایک کنٹینر کو آگ بھی لگا کے دکھائی۔ اس نے آگے سے جواب میں، یہ بچوں کی، نوجوان بچوں کی خان کے نغمے ترانوں پر بے خودی میں ناچ رہے تھے، اس نے یہ جواب، یہ لو، یہ دیکھ لو تم بھی، یہ ان کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہے، جو کہہ رہے تھے ریڈ زون کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ چائنا چوک پہنچ چکے ہیں 1500۔ اب یہ واحد احتجاج ہے، عوام کا سمندر ہے۔ یقین کریں، یہ سب سے بڑی خطرناک بات کہ لوگ، مجھے جو لگ رہا ہے ڈیالہ جیل نہ جائیں، چلے جائیں، یہ پھر روک نہیں سکیں گے انہیں۔ اور دیکھیں نا، مار 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 کے لوگوں کو اتنا ڈھیٹ کر دیا ہے، اور حالانکہ لوگ پھر بھی اتنے پرامن، ایک گملہ، ایک گلاس تک مار کھائی جا رہے ہیں، پیچھے اور آ جاتے ہیں، ادھر مارتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم خالی نہیں، یہ یہاں نفری مانگ رہے ہیں، نفری ختم، شیل ختم۔ یہ لوگ کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لو، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور یہ ظلم و ستم کرنے والے دیکھیں، بھولے نا 71 میں جو آپ نے واردات کی، جو لوگوں کو شہید کیا، عزتیں لوٹی، گھر جلائے، تباہ و برباد کیا، کسی کو کوئی سزا نہیں، سب کے سب بچ گئے، کیونکہ نہ تو سوشل میڈیا تھا، نہ آج کا دور تھا۔ وہاں ایک اخبار تھی بند ہوگی، انٹرنیٹ یہاں بند ہونے کے باوجود پاکستان کی عوام
سب کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، سیاسی جماعتوں کے پیچھے کون کھڑا ہے، ہائبرڈ نظام کون چلا رہا ہے، کس کی مزت ملازمت کی توسیع کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اگر آج خدا نخواستہ لوگ شہید ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، تو ان کا انشاءاللہ حساب ضرور ہوگا۔ ان کے وہ ٹاؤٹ ہے نا، وہ چین کی بانسری بجانے والا کا راوی، وہ تو خیر روم میں بھی دیکھے، جب روم چل رہا تھا نہرو اس وقت حکمران چین کی بانسری بجا رہا تھا، اور اس کے ساتھ جو اس کے مشہور زمانہ ٹائٹینک بھی جب ڈوب رہا تھا تو امیر زادوں کے لیے جو چند پیسوں کے خاطر ناچنے گانے والے باقاعدہ گا کے اسی طرح چین کی بانسریاں بجا کے مراسیوں کو ٹولا اپنے مالکان کو خوش کرتا، آج بھی وہ ان کے منورنجن کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ وہ فیصل واڈا جیسے لوگ بھی معاف کیجیے گا بول کر دھمکیاں دے کر تھک گئے ہیں، کنٹینر لگا کے لوگوں کو مار کے تھک گئے، پھر کہتے ہیں عوام تو ڈرتی ہی نہیں، اب کریں کیا؟ بنگلہ دیش میں دیکھیں 45 منٹ میں جب حسینہ شیخ بھاگ گئی تو اس کے بعد پیچھے جتنے بھی اس طرح کے چین کرتے تھے وہ پھر چاؤں کرنے لگ گئے۔ یہ بھی یاد رکھیں، کیونکہ ان کا انجام پھر یہی ہوتا ہے، وہ چوکوں پر لٹکے نظر آئے الٹے یا پھر غائب ہو گئے۔ یہ بہت سارے ہیں، چیک کر لیں آپ جا گوگل پہ۔ ابھی عدالتوں سے حکم لینا چاہتے ہیں نا، ان طریقے صاحب پہ دباؤ ڈالے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی چیف جسٹس عامر فاروق سے حکم بھی انہوں نے جاری کروا دینا ابھی 3 رکنی بینچ۔ حالانکہ یہ وہی عدالتیں 2014 کے دھرنے کے خلاف انہوں نے درخواستیں اس وقت کی لگائی تھی۔ وہ وکیل تھا اے کے ڈوگر، مجھے بڑی اچھی طرح 28 جون 2020 کو وہ بیماری میں انتقال کر گئے، اور آخری وقت میں وہ بھی معافیاں مانگتے رہے کہ انہوں نے کیوں زیادتی کی، کچھ انہوں نے بھی بہرحال چھوڑے ان کو۔ 2014 سے اب درخواست 10 سال کے بعد اس پہ عدالت اب فیصلہ اب بھی سنا دے گی۔ دیکھیے وہ کہیں گے وہ دھرنا بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ بہرحال تحریک انصاف نے جلسے کی ان سے اجازت اسی لیے نہیں مانگی، انہیں پتا تھا اجازت نہیں دیں گے، ڈرامہ کریں گے۔ خود 9 مئی کے واقعات پر جس طرح یہ لوگ اپنے مجسمے اکھاڑنے اور ملٹری انسٹالیشن پر شور مچاتے رہے، اس میں 1992 کے ورلڈ کپ کا آپ کو پتہ ہے میاں والی میں خان کی یاد میں ماوطہ خیل میں چوک میں ایک لگا ہوا تھا، انہوں پورا میمورینڈم انہوں توڑ کے چلے گئے، اکھاڑ کے چلے گئے سب۔ لیکن انشاءاللہ یہ معافیاں مانگیں گے، قانون کے کٹہرے میں بھی آئیں گے۔ اچھا، ان کے وہ سارے مجسمے بڑے پاکیزہ تھے۔ 92 کا ورلڈ کپ ایک ہی ورلڈ کپ ہے ان کے پاس، اور کبھی زندگی میں کچھ جیتا ہے۔ ایک وہ ارشد ندیم میڈل جیتے، چاٹ کے اس کو تھک گئے۔ بہرحال دیکھیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب یہ جو تباہی بربادی اور اس سے بچا سکتے ہیں۔ سب سے بڑی طاقت پاکستان کی فوج ہے۔ میں سیدھی سی دیکھے بات کر، فوج میں تقسیم نظر آ رہی صاف، وہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام، یہ وزراء کے جو بیان بازی ہے، یہ یاد رکھیں۔ دیکھیں فوج کے لوگ ذہن، یہ خواجہ آصف ہو، وزیر اطلاعات ہوں، تارڑ ہوں، یہ سارے کے سارے لوگ اسی فوج کے بارے میں جو بولتے رہے، معافی میں بیان دیتے رہے، وہ آپ بیٹھ کے سنیں ذرا کبھی ان کی، آپ کو اندازہ ہوگا ان کی سوچ کیا ہے۔ یہ صرف اس وقت آج اقتدار میں اس وجہ سے یہ کریں، جو ہی انہیں نظر آنا اقتدار جا رہا ہے، آپ دیکھیں یہ ووٹ کے عزت 2 کا بیانیہ اور ایسی گندی گالی نکالیں گے یہ فوج کو۔ یاد رکھیے کہ میرے الفاظ، فوج نے اسی عوام کے ساتھ رہنا ہے، اسی ملک میں رہنا ہے۔ یہ تو بھاگ جائیں گے لندن، فوج ساری کی ساری تو نہیں جا سکتی لندن۔ خان کا مینڈیٹ جو چھینا گیا اور سارے معاملات اس پہ فی الفور انتخابات کروا دیں، اور ساتھ ہی عمران خان سے درخواست کر دیں کہ آپ نئے انتخابات اعلان ہوگا، آپ کوئی سیاسی احتجاجی تحریک کی ضرورت نہیں، عمران خان کی رہائی کرائیں، خان آ کے بات کرے۔ اس طرح قاضی کی جو ملازمت توسیع ہے، چیف الیکشن کمشنر کی ملازمت توسیع ہے، ان کی اپنی ملازمت توسیع ہے، ان تینوں چیزوں کو بالائے طاق پرے کریں۔ جو معاملات قانونی آئینی اس طرح چلنے دیں۔ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن سر نیلسن منڈیلا نے اس طرح بنا کے معاملات ٹھیک کریں۔ اگر انہیں پاکستان سے کچھ تھوڑی بہت محبت ہے، غیر جانبدار سیٹ اپ بنا لیں کچھ ٹیکنوکریٹس کو، جب تک انتخابات نہیں ہوتے اس حکومت کو فی الفور فارغ کریں۔ یہ لائبلٹی یہ کر کے رہے ہیں، یہ ختم ہوتا جائے شنگھائی کارپوریشن 26-27 اکتوبر کے بعد معاملہ ان کا فارغ کر دیں سارا۔ اس کے بعد دیکھیں خود بخود ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ میڈیشن ایسے ہی ہے جیسے بنگلہ دیش میں ہوئی، اور یہ سارا معاملہ پھر پاکستان کے ساتھ دیکھیں جڑا ہوا ہے خان کے ساتھ۔ یہ یاد رکھیں، ایسا کبھی زندگی میں نہیں ہو سکتا آپ خان کو ہٹائیں اور کہیں چل جائیے۔ جن کے اوپر انہوں نے تکیہ کیا ہے، نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم بننے والا شخص، حالت اس کی یہ ہے کہ آج بھی وہ کہہ رہا ہے 1999 میں مجھے کیوں نکالا، اندازہ کریں۔ اور اس کے بعد 3 دفعہ اقتدار میں رہ چکے، 1999 میں کیوں نکالا، پوچھ رہا ہے 2024 میں، ڈیل کر کے چور دروازے سے خود آتا رہا۔ بھائی کھڑے رہتے 1999 کے بعد، آپ کیوں اس طرح ملک سے بھاگے؟ لیکن چونکہ اس وقت بھاگ گئے تھے سارے کے سارے، اور اس کے بعد پھر اقتدار میں آ گئے، وہ ساری واردات آپ کو پتہ ہے۔ اور اس کے پاس ہے کیا؟ ایک ثاقب نثار کی فیک آڈیو جو عدالت میں پہلے ہی نقلی ثابت ہو چکی ہے، پوری دنیا میں اس کا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے، لیکن وہ خفیہ ٹیپ لے کر بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کہ یہ سٹنگ چیف جسٹس کی میرے بارے میں کہ عمران خان کو لانا ہے، نواز شریف کو اتارنا ہے۔ بندہ پہلے تو پوچھے تم نے ایک حاضر ڈیوٹی چیف جسٹس کی یہ اخلاقی آئینی لحاظ سے ٹیپ ریکارڈ کیسے کی؟ وہ تو خیر فیک ثابت ہو چکے، ٹکڑا جوڑ کے بنی ہوئی۔ اب اس ایک ٹیپ کی بنیاد پر وہ کہہ رہا ہے مجھے 1999 میں کیوں نکالا، حالانکہ عمران خان 1999 میں سیاست میں اس طرح تھا ہی نہیں۔ لیکن وہ آج بھی پوچھ رہا ہے کہ 2018 میں بھی وہی معاملہ ہوا،
اور یہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہا. اس کے اوپر آپ نے لگایا ہوا تھا. یہ لائبلٹی ہیں. لوگ تو دیکھیں ٹوٹی بازو اپنے گلے میں رکھتے ہیں, یہ پوری ٹوٹی گردن آپ کے گلے میں, کہاں تک اس کو سنبھالیں گے؟ یہ آپ کو بھی نیچے لے کے ڈوبیں گے سب. تو اس لیے ان کو سوچنا چاہیے, اس معاملے کو ٹھیک کریں. لاہور کا احتجاج کا معاملہ جو ہے وہ بھی اس لیے سلو لگ رہا ہے کہ لوگوں کی نظر ساری اسلام آباد پہ ہے, سارے کا سارا فوکس اس وقت اسلام آباد پہ ہے. اب یہی ادھر لاہور میں چونکہ ظاہر ہے وہاں تو ان کا راج ہے محترمہ کا, اور وہ جے شنکر کے لیے تیاری کر رہی ہیں پوری کہ جے شنکر آئیں گا تو اس کے سامنے کون سے رنگ کا جوڑا گلابی پہن کے کیسے پیش ہونا ہے. ان کو کہا گیا ہے باقاعدہ طور پہ کہ وزیر خارجہ جے شنکر کے سامنے مریم نواز کو باقاعدہ لانا ہے. اور ان سب انہوں نے بھی مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ جتنی بھی یہ پرانی وہ عہدیدار ہیں ان کو پیچھے کیا جائے, سارے ینگ بلڈ سامنے مطلب لایا جائے اور ان کو ایک پیغام دیا جائے کہ دیکھیں پاکستان میں ینگ بلڈ آ چکا ہے. تو وہ معاملہ ان کی وہ تیاریاں ادھر لگی ہوئی ہیں. بہرحال احتجاج کا معاملہ جو چل رہا ہے وہ تحریک انصاف اس پہ سلو اینڈ اسٹڈی. اور ویسے بھی لاہور کے لوگ ذرا لیٹ اٹھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, کھا کے رات کو ذرا نیند لیٹ سے آتی ہے, لیٹ سوتے ہیں لیٹ جاگتے ہیں, لیکن اب وہ اٹھنے لگے ہیں. اور جب وہ اٹھتے ہیں تو وہ بڑی دیر تک اٹھے رہتے ہیں. تو ابھی وہ معاملہ بھی شروع ہونا ہے. تو پانی چھوڑنے سے کیا لیاقت باغ بند لیاقت باغ کہہ رہا ہوں, مینار پاکستان بند ہو جائے گا. ابھی آپ دیکھیے گا حالات انشاءاللہ, اس کے بھی اپڈیٹ کرتا رہوں گا آپ کو. میری طبیعت اس کو بڑی سخت خراب ہے, اس وجہ سے میں وہ تھوڑا سلو ہوں, لیکن امید ہے انشاءاللہ آپ کو اس کے ساتھ ضرور جڑا رہوں گا آپ کے ساتھ, کیونکہ اس کے علاوہ تو کر بھی کچھ نہیں سکتے. اپنا خیال رکھیں, اللہ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے. مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.